اچھا ہوا ایک دن کیا، ایک رات کیا ہوگا کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے بیچارے، طبیعت میں بے چینی شروع ہوئی، اس نے بھی اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. اب وہ جادوگرنی کیا کرتی کہ وہ سمندر کی مخلوق کو، جو اس کی سمندر کے اندر جو آفات بلائیں اور حادثات تھے وہ اٹھاتی، ان کو جگاتی کہ یہ جاگیں اور اس شخص پہ پڑیں جا کے. مگر اس شخص کی نسبت تھی کامل، اس شخص کی نسبت تھی اہل بیت سے، کہ وہ عاشق تھا اہل بیت کا، محبت کرتا تھا اہل بیت سے. اس کو سارے گر سکھائے تھے، ایسا کرنا ایسا نہ کرنا، کبھی بھی اپنی زندگی کو حرام راہوں پہ نہ لے کے جانا، تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. تو اس جادوگرنی نے جب وہ سمندر کی مخلوق اٹھائی، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھی، سمندر کا ایک قطب ہوتا ہے، سمندر کا بھی ایک قطب ہوتا ہے جو سمندر کے سارے نظام کو سنبھالتا ہے. اور اگر آپ سمندر کی آفتوں سے بچنا چاہتے ہو، پانی سے جو حادثات سے بچنا چاہتے ہو، پانی سے ڈوب کے مرنا اس سے بچنا چاہتے ہو، سمندر سے اٹھنے والی، پانی سے اٹھنے والی آفتیں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو، کو جادو کے ذریعے، کو بندش کے ذریعے، تو دن میں کسی بھی وقت جو سمندر کا قطب اس کو کچھ پڑھ کے دیا کر دیا کرو. یہ جو بارش بنتی ہے، اس کا پانی آسمان پہ کیسے جاتا ہے؟ بخارات بن کے جاتا ہے نا سمندر دریاؤں سے. اور اگر آپ اسی سے دوستی لگا لو تو بارش آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ اصل میں وہ بارش نقصان نہیں پہنچاتی، اس بارش کے ساتھ کچھ اترتا ہے آسمان سے. اس بارش کے قطروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ اترتا ہے. تو جہاں بارشیں آفتیں بن کے آتی ہیں تو وہ کیا رحمت کا فرشتہ ہوگا؟ نہیں نا. تو اس طرح اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا.